عجیب سا ایک خوف کا ماحول بھی فیل ہوتا ہے، بالخصوص جب آپ تنہا اندر ہوں، اور اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹورسٹ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد رضا تھیم اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اس وقت کیوڑا سالٹ مائن کے اندر موجود ہیں اور ہم تقریباً 1 کلومیٹر اس کے اندر آ چکے ہیں، لیکن یہاں آکسیجن کا اتنا اعلیٰ اور عمدہ انتظام ہے کہ آپ کو کہیں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے 1 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں اور یہ ٹرین کی لائن ہے۔ پوری جو مائن ہے اس کے اندر بجلی کا انتظام ہے اور بڑی معقول روشنی موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹرین سیدھا آتی ہے اور یہاں سے ایک راستے سے آپ کس طرف سے اندر جاتے ہیں۔ یہ اس کے اندر کی خوبصورت مقامات ہیں جو آپ وزٹ کرتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ نمک کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، ایک کرسٹل ویلی ہے، شیش محل ہے اور ایک خوبصورت تالاب ہے۔ یہ اس کا ریسیپشن کاؤنٹر ہے۔ یہاں پہ ایک صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً آدھا کلومیٹر آگے بھی ہے، یعنی یہ 1.5 کلومیٹر تک اندر آپ جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ 2 راہ بنتا ہے، ایک راستہ اس طرف جاتا ہے اور ایک راستہ اس طرف جاتا ہے، اور یہ واپسی کا راستہ ہے۔ یہاں اس طرف سے آپ اندر جاتے ہیں، یہ ٹرین اندر جاتی ہے، یہاں سے پھر آپ واپس آتے ہیں۔ یہ روشنی لائٹیں اور یہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے پائپس یہاں موجود ہیں، اور یہاں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اندر ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہوں، حالانکہ کوئی کولنگ کا انتظام اندر نہیں ہے۔ یہ قدرتی نمک کی وجہ سے ایک ٹھنڈک ہے۔ جب باہر گرمی ہوگی تو اندر ٹھنڈ ہوگی، اور جب باہر گرمی ٹھنڈ ہوگی اور سردی ہوگی اندر آپ کو ایک حدت کا اور ایک گرمی کا احساس ہوگا۔ تو آئیے ہم آپ کو اگلے پوائنٹس پر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ خوبصورت مقامات، مسجد، مینار پاکستان، کرسٹل ویلی، شیش محل۔ یہ سب نمک کے بنے ہوئے اعلیٰ شاہکارے ہیں، اور ان فنپاروں کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں، ایک عجیب سی پراسراریت اور ایک بڑا عجیب سا ایک خوف کا ماحول بھی فیل ہوتا ہے، بالخصوص جب آپ تنہا اندر ہوں، اور اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹورسٹ یا واپس جا چکے ہیں یا ابھی پیچھے سے آ رہے ہوں۔ تو اندر میں اپنے علاوہ اور کسی کو نہیں پا رہا، اور یہ اس طرح کی کاریں اندر موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آخر ایک انسان بھی اندر سے چلتا ہوا جو یہاں کے سالٹ مائن مزدور ہیں نظر آئے ہیں، اور ابھی ہم آگے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خواتین حضرات وہ تالاب ہے، اور یہ اوپر سارا خوبصورت دنیا کی دوسری بڑی کان کا سب سے اعلیٰ پائے کا معیاری خلقی نمک ہے، اور یہ اس کے اندر یہ ایک تالاب ہے، اور یہ ٹورسٹوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے یہ مقام، اور یہاں لوگ بڑی کثیر تعداد میں آتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو یہاں پر یہ ایک دوسرا تالاب ہے یہاں پہ۔ اور ان تالاب کی حوالے سے میں آپ کو مزید ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ عجیب سی ایک غاریں ہیں ادھر فیل ہوتی ہیں، اور یہ اندر کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور تالاب ہے، یہ تیسرا تالاب ہے، 2 تالاب ابھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اندر کام جاری ہے، یہ یہاں پہ کام جاری ہے، اور یہاں پہ لوگ مزدور ڈرلنگ کر رہے ہیں۔ اور ان تالاب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ نیچرل ہے، پانی اوپر سے پہاڑوں سے آتا ہے، کہیں چشموں کا ہو یا بارشوں سے آتا ہو، یہ بھی ہے اس طرح کا۔ اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نیچے سے ہے یا اوپر سے آیا ہے۔ یہ تالابوں کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں ان سے میں نے سوال کیا تھا۔ میں اس وقت تقریباً 1.5 کلومیٹر تک پہاڑ کے اندر سرنگ میں آ چکا ہوں، اور یہ جو میری سانس پھولی ہوئی ہے اس کی وجہ یہاں آکسیجن کی کمی ہرگز نہیں، اس کی وجہ میرا تیز تیز پیدل چلنا ہے، ورنہ یہاں آپ کو ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں آکسیجن کی کمی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس طرف، اور یہ بالآخر ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ وہ خوبصورت مسجد ہے جو نمک کے بڑے بڑے سلوں سے اور ان کے بلاک سے تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی سے روشنیاں لگائی گئی ہیں ان بلاکس کے اندر، اور یہ ایک خوبصورت منظر ہے اس مسجد کا۔ یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہاں کے مزدور بھی اور جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی۔ یہاں سے پھر ایک کرو میں ہم مڑتے ہیں واپسی کے راستے کے لیے۔ جس راستے سے ہم آئے ہیں اس سے واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم اس سے
اوپر سے موڑ کر ایک اگلے راستے کی طرف آئیں گے اور ہماری اگلی ڈیسٹینیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے آپ کو کیا خوبصورت مناظر آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کرسٹل ویلی ہے، چاغی پہاڑ کا ماڈل یہاں پہ بنایا گیا ہے، اور آپ چھت پہ دیکھیں تو یہ نمک کے پانی کا لٹکتے ہوئے فریز ہو جانا تاروں کی طرح اس کا ایک منظر محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم آگے کی طرف جیسے جیسے آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاغی پہاڑ کا ایک ماڈل اندر ہے، اور بالکل اسی طرح اس کی چھت کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا پرشکو اور ایک ہیبت ناک قسم کے نظارے محسوس ہوں گے۔ اور آگے یہاں پاکستان سے محبت کے اپنے جذبے کے اظہار کے لیے نمک کے ہی بڑی سلوں سے ایک خوبصورت شہپارہ تعمیر کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہمارا مینار پاکستان۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ مینار پاکستان ہے، پاکستان کا پرچم اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہ بھی اسی مسجد کی طرح بالکل نمک کے بڑے بلاکس بلکہ چھوٹے بلاکس سے اور نمک کی اینٹوں سے تیار کیا ہوا یہ مینار پاکستان ہے، اور اوپر پہاڑ کی چھت تک اس کا گنبد پہنچتا ہے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کے اندر انہیں نمک کی باریک پتلی سلوں کے اندر روشنیاں لگائی گئی ہیں، جس سے یہ دور سے خوبصورت روشن منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ سرنگ کافی چوڑی ہو جاتی ہے، یہاں پہ پھر اس کا ایک کرو بنتا ہے، اور یہاں سے پھر آپ مڑتے ہیں اندر۔ آپ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی آپ بڑی شہر میں اور کوئی بڑی خوبصورت پر رونق جگہ پہ آ گئے ہوں، اور یہاں مزدور بھی ہیں، لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اور یہ آپ تالاب دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچرا مت پھینکا جائے، اس کے باوجود کچرا یہاں موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم پاکستانی چونکہ اتنی صفائی پسند قوم نہیں ہیں، ورنہ میں نے دنیا میں جہاں بھی ٹریول کیا ہے تقریباً آدھی دنیا میں صفائی کا بہت خاص خیال رکھتی ہیں قومیں، بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں ٹورسٹ کا آمد و رفت ہو۔ یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھیے، اس طرف مائننگ کا کام جاری ہے، اور اس طرف سے نمک نکالنے کا یہ پروسیس ہو رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، یہ ان کے اوزار وغیرہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح آگے آ جائیں تو آگے ایک اور خوبصورت منظر اور ایک اور خوبصورت چیز آپ کی منتظر ہے۔ یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، یہاں اس پورے پروجیکٹ کا جسے PMDC پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اس کا ایک مکمل تعارف موجود ہے، اور یہ یہاں اس کے خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ جو بورڈز لگائے گئے ہیں ان سب کو میں آپ کو ایلیبریٹ کرتا جاتا ہوں، جن میں یہ بتایا گیا ہے بتصویر کہ ورچھا نمک کی کانیں PMDC کے نمک کی پیداوار کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک ہے، جو ضلع خوشاب میں اسلام آباد سے 276 کلومیٹر دور واقع ہے۔ کالا باغ نمک کی کانیں دریا سندھ کے کنارے واقع ہیں، جہاں پر نمک 13 مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ مکڑا 6 PMDC کا نیا پروجیکٹ کی یہ تصویر ہے، جو اسلام آباد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع چکوال کھیوڑا کے قریب ہے۔ اس بورڈ میں بتایا گیا اسلام آباد سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع کرک میں واقع اس پروجیکٹ کے 3 سیکشن چٹا، بہادر خیل اور کرک ہیں، جہاں پر سفید اور خاکی قسم کا نمک ان تصویروں میں یہ دکھایا گیا اس بورڈ پہ۔ اسی طرح شارگ پروجیکٹ کوئلہ پیداوار کے لحاظ سے PMDC کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جو کوئٹہ شہر سے 160 کلومیٹر دور ضلع ہرنائی میں واقع ہے، جہاں پر سب میٹا بینس کوالٹی کا کوئلہ لانگوال مائننگ طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح سورینج پروجیکٹ کوئٹہ شہر سے 30 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں ڈگاری پروجیکٹ کا ایک بورڈ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اس طرح کھیوڑا شہر دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن کے نام سے مشہور ہے، یہ اس کے بورڈ کے ذریعے اس کو بتایا گیا ہے۔ اور یہ میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں سے نمک کی دریافت کیسے ہوئی۔ سکندر اعظم اور راجہ پورس کی جنگ کے دوران سکندر اعظم کے گھوڑے چرنے کے لیے جب اس طرف نکلے تو وہ کچھ پتھروں کو چاٹتے ہوئے دیکھے گئے، اور جب ان کے سپاہیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان پتھروں کو خود ان کو چکھا جب تو پتہ چلا کہ یہ نمک ہے اور یہ عام پتھر نہیں ہے۔ اسی طرح کھیوڑا کے مقامی رہنما ASP خان نے بادشاہ اکبر اعظم کو کھیوڑا میں نمک کے ذخائر کے بارے میں اطلاع دی، تو پھر کان کنی کا آغاز ہو گیا، اور سکھوں نے مغلوں سے نمک کی کانوں پر قبضہ کر لیا، یہ بات تصویر میں بتایا گیا، اور پھر برطانوی حکمرانوں نے ان نمک کی کانوں پہ قبضہ کر لیا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانویوں نے یہاں پاکستانیوں کا کھیوڑا کی سالٹ مائن کا نمک کھایا ہوا ہے، اس لیے ان کو ہماری نمک حلالی ضرور کرنی چاہیے۔ پینے کے قابل پانی کی دریافت ہوئی پھر، اور لکڑی کی سرنگ کے ذریعے یہ کھیوڑا تک پہنچایا گیا، یہ اس بورڈ میں بتایا گیا ہے۔ پھر ریلوے جنکشن، ریلوے پول وکٹوریہ تعمیر کیا گیا۔ سالٹ مائن کے اندر کارکنوں اور مزدوروں کی سہولیات کے لیے ہسپتال۔ نمک کی پیداوار 80,000 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی، پھر یہ بڑھتی رہی، اور اسی طرح بہت سارے بورڈز میں یہ ساری چیزیں بعد تصویر بتائی گئی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ نمک کی
यहाँ پھر ایک کھیوڑا سالٹ مائن ٹورسٹ ریزارٹ جہاں ہم بھی جا کے ابھی ٹھہرے ہیں 1876 میں کھیوڑا ٹورسٹ ریزارٹ کا افتتاح ہوا. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کھیوڑا دما کلینک، چونکہ یہ نمک جو ہے ایک اس کا خاص آب و ہوا میں اس کے وہ موجود ہیں بخارات کی طرح، تو یہ آب و ہوا دما کے مریضوں کے لیے بہت صحت افزا اور فائدہ مند ہے. تو اس لیے یہاں ایک دما کلینک قائم ہوا. دما کلینک نے پھر کام شروع کر دیا 2007 میں. یہ کھیوڑا ٹورسٹ ریزارٹ کی تدین و آرائش ہے. کھیوڑا اور پنڈ دادل خان کے درمیان موٹر ایبل کار بچھائی گئی. ڈاکٹر وارف جو پہلے چیف کان کنی انجینئر تھے، جن کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا، انہوں نے اس کا سروے کیا اور سائنسی کان کنی کے نظام کو متعارف کرایا، ورنہ پہلے تو ایسے ہی نمک ہاتھوں سے کھینچ رہے ہوں گے اور نکالا جا رہا ہوگا. یہ یہاں پہ 1872 میں سائنسی طریقے سے کان کنی کے نظام کو متعارف کرایا گیا اور کانوں میں پتھری نمک کی نقل و حمل کے لیے بھاپ کے 2 جنریٹر استعمال کیے گئے. یہ ان کی تصاویر ہیں. مائننگ ٹب سسٹم ٹریکٹر ٹرالی سسٹم میں تبدیل ہو گیا. اور ICI پاکستان لمیٹڈ کا سوڈا ایش پلانٹ 1929 میں اس کی تجارتی پیداوار شروع ہوئی. 1944 میں خود کار لوڈنگ پلانٹ لگایا گیا. یہ اولڈ ICI پلانٹ، یہ جو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیور بردر والوں کی ہے، یہ ICI ہے، اس کے یہاں بہت بڑی ایک لگائی گئی ان کی طرف سے ایک بہت بڑی انڈسٹری. اور یہ سارے بورڈ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے پروجیکٹ کا ایک تعارف موجود تھا. اور یہ کان میں ہم مڑتے ہوئے پھر دوسری طرف جا رہے ہیں، وہاں سے جہاں سے ہم چلے تھے، اور آگے جاتے ہوئے راستے میں ایک آدھا اور خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہے. اور یہ آپ ایک اور دیکھ سکتے ہیں تالاب نیچرل پانی کا، اور پانی دار اس میں نمکین ہی ہوتا ہے چونکہ یہ پہاڑوں سے اسی میں آتا ہے اور پہاڑوں میں کھڑا ہے تو نمک کی کان کے اندر. تو یہ ہم گھوم پھر کے واپس اس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے. لیکن یہاں آپ کو پھر ایک اور خوبصورت منظر دکھانا ہے. یہ ایک آگے مائننگ کا کام جاری ہے، مزدور یہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک اور خوبصورت مقام ہے، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جانا اگرچہ منع ہے لیکن یہ ایک خوبصورت نمائشی، یہ اوپر آگے ایک غار ہے، اس کے اندر لائٹنگ موجود ہے. نیچے اس کے یہ ایک خوبصورت سا سٹینڈ اور یہ سیڑھیاں اور یہ بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جانا منع ہے. اسی طرح یہ ایک اور خوبصورت غار ہے اندر، لیکن اس طرف بھی جاتے ہوئے میں اپنے آپ کو زیادہ دل کو تسلی نہیں دے پا رہا ہوں کہ مجھے اندر جانا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کے اندر کا منظر بھی دکھا دیا ہے. اور یہ ٹورسٹوں سے بھری ہوئی ٹرین ابھی میرے خیال ہے پہنچ چکی ہے. میں پورا راستہ پیدل آیا تھا آپ کو یہ مناظر دکھانے کے لیے. 1 کلومیٹر کا راستہ یہ اندر پیدل آ کر پھر جو اس کے 2 راستے بنا کے اس کو گول چکر سے اوپر ملایا جاتا ہے. پھر یعنی آدھا کلومیٹر میں نے اور پیدل کیا ہے جو اگلا. اور یہ آپ کے لیے میں نے مناظر دکھائے. یہ اندر ایک پھر خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ غار موجود ہے اندر. اور یہاں ایک اس طرف بھی ایک پوائنٹ ہے. ادھر البتہ میں اندر آپ کو جا کے ضرور دکھاؤں گا کہ ادھر اندر کیا ہے. یہ اس کی خوبصورت سیڑھیاں ہیں، اس کا انٹرنس ہے. اور یہ اندر کیفیٹیریا ہے، یہاں ٹورسٹوں کے لیے اور بچوں کے لیے یہاں بیٹھنے کی خوبصورت جگہ بنائی گئی ہیں. اور یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ کیفیٹیریا یہاں موجود ہے. یہ جناب ہے وہ خوبصورت مقام جس کو شیش محل کہتے ہیں. اور یہ شیش محل آپ ملاحظہ کیجئے کیا خوبصورتی سے تراشے ہوئے اس خوردنی نمک کی بہترین اور خوبصورت مقام. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیش محل اندر سے آگے جا کے دکھاؤں، یہاں ہمیں ایک دوست ملے ہیں جو یہاں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ گائیڈ ہیں اور ان کا نام ہے. السلام علیکم سر، میرا نام کمال ہے. سر کا شکریہ جی اپنا قیمتی ہے. یہ مائن سر بڑی تاریخی مائن ہے. 326 قبل مسیح سے بھی پہلے 150 سالوں کے سر یہاں سے پراپر نمک کو نکالتے ہوئے ایک اندازے کے مطابق 20% بھی نمک اب تک یہاں سے نہیں نکلا ہے. جس اپنا لیول ہے 5 اوپر ہے 6 پہ آپ 11 سے نیچے ہے. 150 سالوں کے نمک نکالتے ہوئے 20% بھی نمک اب تک یہاں سے نہیں نکلا. اس کا جو ویدر ہوگا وہ اپوزٹ ہوگا. باہر جتنی گرمی ہوگی اندر اتنی ٹھنڈ ہوگی، باہر جتنی ٹھنڈ ہوگی اندر اتنی گرمی ہوگی. یہ سب دنیا کی دوسری بڑی مائن اور ایشیا کی پہلے نمبر کے اوپر ہے. جو دنیا کے پہلے نمبر کے اوپر ہے وہ دیوا پولینڈ کے اندر ہے کراکوس سالٹ مائن. یہ جو آپ کو سامنے بریک نظر آ رہا ہے اس برج کا نام ہے اس کو بھی دلچسپی کے لیے پلسا. کراس کریں گے تو نمکین جنت کے اندر. کل تک یہی نمک آپ لوگوں کے پیٹ میں گردش کرتا تھا، آج آپ تمام لوگ نمک کے پیٹ میں گردش کریں. جو اس طرح آپ اس برج کو کراس کرتے ہیں سامنے 2 وال بنی ہوئی دیواریں. ایک دیوار کا نام ہے دیوار محبت. آپ کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ اسلام بنائیں.
تو لوگ لگانا شروع کرتے ہیں. سر ہم لوگوں کا مائنڈ چینج کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم اسی طرح لوگوں سے ہاتھ لگوا کے صفائی کرواتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ایک دیوار نمکین اور ایک میٹھی ہے. لوگ اسے جب چیک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ میٹھی ہے جی, دونوں سوری نمکین ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ نمک کے اندر ہے, نمک نمکین ہوتا ہے کبھی مٹھائی. اور بالکل آپ کے اندر آگے جائیں گے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, دیوار کے اوپر اور چھت پر اللہ لکھا ہوا ہے. یہ سر بڑی پیاری جگہ, اور میں لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا پلیز آپ وہ اپنا کتنی وقت سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. آپ نے کیا پورا اس میں گرام بتایا تھا؟ سر ملک کمال. ملک کمال صاحب. پانی سے سرد صابن شیمپو. اس پانی کی خاص بات ملک کمال صاحب ہمیں یہاں ملے, یہاں کے ٹورسٹ گائیڈ ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت معلومات ہمیں یہاں دیں جو میں نے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیں, حالانکہ اس میں علیحدہ ویڈیو میں بنانا چاہیے تھا. اور یہ ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں. یہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ آپ دیکھیں نیچے یہ پانی کا چشمہ موجود ہے, نمکین پانی کا, اور انتہائی کرسٹل کلیئر قسم کے نمک یہ دیواریں ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو شیش محل کا نام دیا گیا ہے. اور یہ آگے انہوں نے بتایا کہ اس کو دیوار محبت بھی ایک کو کہا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں میتھ بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو آپ کے گھر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگلا برج ہے, اس کو ہم نے کراس کیا. اس کے نیچے بھی یہ پانی کا چشمہ دائیں بائیں سے ہے, اگرچہ پانی بہت زیادہ صاف اور ستھرا شفاف نہیں ہے جو کہ ہم پاکستانیوں کے مزاج اور عادات کے عین مطابق ہے. حالانکہ یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کی کچرا نہ پھینکیں. اور یہ اندر بڑی خوبصورت ماحول اور کولنگ ہے, اور بڑا شاندار یہ منظر ہے. اور یہاں ہم پہنچ گئے. یہ وہ بڑا تالاب ہے شیش محل, اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے اور چھت کو تراشا گیا ہے, اور کتنی صفائی سے یہ خوبصورت منظر کریٹ کیا گیا ہے. اور یہ ایک بڑا چشمہ ہے پانی کا. اور اس کے بارے میں جو میتھس تھیں وہ بھی ہمیں کمال صاحب نے بتائیں. تو یوں ہماری اس ویڈیو کا اب اختتام ہوتا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیلی بتا دی. ہم گھوم پھر کر اپنے اسی مقام پر پہنچ گئے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا.